السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. جذباتی ڈیز ابھی چل رہے ہیں. پورا پہلا مہینہ رویوں کا گزرا ہے، وہ بھی بڑا جذباتی مہینہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور ماتھے ٹیک رہے ہوتے ہیں، توبہ کر رہے ہوتے ہیں اور معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک سے، اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو کے تو لوگ گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد عید آ جاتی ہے. پھر عید کی خوشیاں بھی جذباتی سی ہوتی ہیں. اس لیے عید پہ اکثر لڑائی جھگڑے بھی نظر آتے ہیں. حالانکہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، مگر لڑائی جھگڑے ظاہر ہے زندگی کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. جتنے دو پانڈے ہون وہ کھڑک تو پڑتے ہی ہیں. پھر کئی گھروں میں سیویاں نہ پکانے کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کئی گھروں میں عیدی نہ دینے کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کئی گھروں میں پیکے جانے کی اجازت نہ دینے پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کھانے پکانے پہ تو اکثر عید پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ہمارے محلے میں ایک خاتون بیچاری کو سیویاں پکانی نہیں تھی آتی. اس کے خاوند نے عید والے دن اس کی وہ بیٹی کی بہت جھگڑا ہوا. میں نے پھر جا کے کہا، میں نے کہا خبردار، جو بیوی کہتی ہے وہ اس کی بات سنا کرو. تم لوگوں کے لیے رول ماڈل کے طور پہ یہ تمہارے محلے میں رہتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کو دیکھا کرو. اس طرح نہیں کرتے، بیویوں سے لڑتے نہیں ہیں. وہ بھی بیچارہ آقا ستا کہتا ہے حیورے والا کو 2-3 ہفتے پہلے سے اس کو ٹریننگ دے رہا تھا سیویاں پکانے کی. اچھا. ہر دفعہ کہہ دیتی تھی کہ رہنے دو مجھے پکانیاں نہیں آتی. اس دفعہ اس کو میں نے محلے دارنیوں سے رشتے دارنیوں سے ٹریننگ دوائی ہے پوری. پھر اس نے بیڑا گرک کر دیا، ساری سیویاں ہی جوڑ دی ہیں. اور میں نے کہا یار ایسے ہو جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ بڑا نالائق بندہ فوج میں بھرتی ہو گیا. حالانکہ فوج کی ٹریننگ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے. اس کو اتنی لمبی ٹریننگ دی تو آخری دن جب انہوں نے کہا نا کہ چلو بھائی مہائی پہ لڑنے کے لیے، تو اپنے افسر کو کہتا ہے گالتے دسو. کہتا جی بتاؤ. کہتا وہ جو آپ نے کہا تھا بندوق چلانے والا کام، وہ جب بندوق چلانی ہے تو وہ دشمن کی طرف اس کا منہ رکھنا ہے کہ اپنی طرف رکھنا ہے؟ افسر سمجھ گیا کہ جو انڈی ٹریننگ کے بعد بھی نالائق کا نالائق ہے، اس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. اس نے کہا کاکا گال سن، بندوق کا منہ جدھر بھی رکھو گے نا فائدہ ملک کا ہی ہے، جا تیری خیر ہے. یہی طرح ہو جاتا ہے کسی وقت. بندہ ٹریننگ دیتا ہے تو کہتا نہیں جی میں تو جناب نہیں بینی نہیں چھڑنا، میری بڑی بےزتی ہوئی ہے خاندان میں. کہتا نکل جا یہاں سے. اور میں نے کہا عقل کرو. وہ بیوی بھی کہتی ہے میں نے کہا جانا آپ. کہتا نہیں میں نے اسے رکھنا ہی نہیں، نکل جاؤ یہاں سے. اچھا. وہ کہتی ہے آڑیا جنہ مرضی مینو کرو کڈ، میں نہیں ہوں اتنے جانا، میں واپس پھر اتنے ہی آنا. تو آگے سے ایسے کہتا بیوی بان نجم سیٹھی نہ بان. کیا کہا شاید اٹھ گیا، ہنسے پڑ گئے. خود بھی ہنس پڑا، بیوی بھی اس کی ہنسنا شروع ہو گئی، ہم لوگ بھی ہنسنا شروع ہو گئے. ہنسی ہنسی میں پھر ان کی لڑائی ختم ہو گئی. کیا کہتا کیا کہتا ہے بیوی بان نجم سیٹھی نہ بان. اس نے جو کہہ دیا پاوے بھی یاری میں جو کاٹ میں آنا ہی تھی یہ واپس. اب میں نے بھی اس کو پاس سے سمجھایا، میں کیا بات چڑھو شدائیا، وفادار بیوی بلی اور نجم سیٹھی جتنے چھاڑا وہ واپس آ جاتے. چلیں جی پہلی خبر سن لیں جی صاحب. مسلم لیگ نون کے عابد شیر علی نے کہا ہے کہ عمران خان کی سیاسی ہٹ دھرمی نے عوام کی عید کی خوشیوں میں تلخیاں گھول دی ہیں. بہت اچھے. آپ نے جناب جو ساری گرمیاں عوام میں برف والے چھنے تقسیم کیے ہیں وہ بھی سب کو یاد ہے. یہ کیا بات ہے آپ کی. جو ہٹ درمی سے تلخیاں ہوئی ہیں نا پیدا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تلخی سے پہلے. واہ 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 عابد صاحب، فیول ہی غصہ چڑھا ہوتا ہے آپ کو. مر کے ہے گرمی میں خدا کے واسطے کو بجلی کا بندوبست کرے. آپ عمران خان کا بندوبست کرنے ٹرے ہوئے. اب آپ کو عمران خان کی سیاسی ہٹ دھرمی نظر آئی ہے. پہلے وہ کون سا پولکا والوں کی سیاست کرتے تھے. بیان بازی کی بھی دونوں طرف سے حد ہی ہو جاتی ہے، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. امان سے حکومت اور اپوزیشن کٹ اور سوکڑے زیادہ لگنی شروع ہو جاتی. نہ تو تینوں کہ کیسے کہ میرے والا سوٹ پا کے باہر نکل یعنی میں ہرے رنگ دا پایا تو آج ہی ہرے رنگ دا پانا. فضول گفتگو. انہوں نے اب ہٹ دھرمی کا کہا ہے نا. دل کرے کل کران کو اپوزیشن بیان دے دیں کہ جناب عید کے اوپر حکومت نے صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات کیے، جگہ جگہ اوجریاں پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ چھوٹی عید ہے. غصے میں جو مرضی کہہ دے کوئی.
سعودی عرب میں ایک بھیڑ مرسیڈیز سے بھی زیادہ مہنگی فروخت ہوئی. 7,50,000 درہم یعنی 2 کروڑ روپے قیمت لگی. 2 کروڑ کی بھیڑ؟ جی. یہ میرا خیال ہے پیڑ کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرے تو شٹاٹ ہو جاتی ہے یا پھر اس کا کان اٹھائیں تو ہارن کی آواز آتی ہوگی. کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی نا. یا میرا خیال ہے لیدر کی کوشش ہوئی ہے اس میں. ورنہ یار 2 کروڑ کی ایسی کون سی 4 ویل پیڑ آ گئی ہے جو مرسیڈیز سے بھی زیادہ مہنگی. ایگزیکٹلی. یا پھر میرا خیال ہے یہ بھیڑ چال چلتی نہیں ہے, علیحدہ ہو کے چلتی ہے. ہوتا ہے نا بھیڑ چال چلنے والی پیڑیں سستی ہوتی ہے. اچھا اچھا اچھا. یا پھر میرا خیال ہے یہ کالی بھیڑ نہیں ہے اس لیے مہنگی ہے. اچھا. کالی بھیڑ سستی ہوتی ہے نا. افسر کہہ دیتے ہیں نا ادارے کے, نکالو یہاں سے ساری کالی بھیڑیں. کچھ تو ہوگا نا یار, یہ جو مرسیڈیز سے بھی زیادہ مہنگی پیڑ ہے. یا ہو سکتا ہے اس پیڑ کے پیچھے 4 بندے کھلے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی ہے چکر ضرور. چلو پتہ کراتا ہوں. اچھا. چینیوں کا ایک اور منفرد کارنامہ, پہاڑوں میں ایئرپورٹ بنا ڈالا. اب سنا, پہلے بال پوائنٹ کے ساتھ بیٹری لگا کے انہوں نے داد وصول کی تھی, اب پہاڑوں پہ ایئرپورٹ بنا دیا. سمندر میں بھی ایئرپورٹ بنا دینا ہے. تم دیکھ یار ہے کوئی گل کرنے والی, پہاڑوں پہ ایئرپورٹ بنا دیا. پہلے خبریں آیا کرتی تھی جہاز کے ساتھ پرندہ ٹکرا گیا. اب اللہ معاف کرے خبر آیا کرے گی جہاز کے ساتھ باندر آ وجا. جہاز کے پہیے میں پانڈا چھپ کے امریکہ پہنچ گیا. فلائٹ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گئی, رن وے پہ چیتا آ گیا. سارے جہاز کی سواریاں کھڑکیوں میں سے منہ نکال کے چیتے کو کرتی رہی. یہ کدھر جا کے ایئرپورٹ بنا دیا. تم ان کے کارنامے پہ داد نہ دینا, اپنی شروع ہو جاؤ جوگت بازی. نہیں تو غصہ چڑھتا ہے ہمیں, یہ کیوں اس طرح کے کارنامے کریں. ہم بیچارے سارا دن مصیبت میں لوڈ شیڈنگ کے مارے ہوئے یہی سوچتے رہتے ہیں, قمیض گلی کر کے پہن کے پکے تھلے بیٹھے تو گھنٹہ گزر جائے گا. یا ہم گرم پانی کو ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں, ٹھنڈے پانی کو گرم کرتے رہتے ہیں, اسی میں ہمارا سال گزر جاتا ہے. پانی ٹھنڈا کر لو بڑی گرمی جے, پانی گرم کر لو بڑی سردی جے. ہائے ہائے ہائے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت ساری دنیا بھر میں جو تنظیمیں ہیں اس کا مطالبہ کر رہی ہیں, اس کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں, اس کے لیے مظاہرے کر رہی ہیں کہ ہتھیاروں پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے. یار جنید, یہ جو ہم روزانہ اٹھ کے یا شام کو سوتے ہوئے ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں آج اتنے بندے مرے ہیں, یا رات کو اتنے مر گئے, یا سارے دن میں اتنے مرے, یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو بالکل سارا جسم اور یہ جو دماغ ہے سن ہو گیا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب یہ تو روٹین بن گئی, بے حسی کی کیفیت ہو گئی. ہاں, مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہو سکتی پاکستان میں پورے میں, چلو بلکہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. قتل و غارت تو اب کھیل ہی بن گیا ہوا ہے بالکل انسانوں کے درمیان. کو پوری دنیا والے بیٹھ کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں کو طے کریں کہ یار یہ جو اسلحہ ہے, یہ جو مارنے کا ہتھیار ہے انسان کو, جس سے جان چلی جاتی ہے انسان کی, اس کو صرف فوجوں کے فورسز کے حوالے ہی کیا جائے. قانون نافذ کرنے والے جتنے مطلب عام عوام کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے. ہونا ہی نہیں چاہیے, بالکل ایک بہت بڑی فلسفی ہے یہ, اور اس پر بہت ساری دنیا بھر میں جو تنظیمیں ہیں اس کا مطالبہ کر رہی ہیں, اس کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں, اس کے لیے مظاہرے کر رہی ہیں کہ ہتھیاروں پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے. کسی شخص کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ ہو, اور بڑا وزن ہے ان کے دلائل میں. تو اعتراض کس کو ہے؟ اسلحہ ڈیلروں کو. ہاں, اسلحہ ڈیلرز کو, اور بھی کئی اعتراضات ہیں. مختلف جو ویسٹڈ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی اعتراض ہے, وہ اس پر عمل نہیں ہونے دیتے, ورنہ ایک بڑی سیریس ڈیبیٹ ہے. اور اس میں آپ کو بظاہر کوئی اعتراض بھی نہیں نظر آتا کہ اگر پورے معاشرے میں ایک بھی رائفل نہ ہو, ایک بھی چھوٹا ہتھیار نہ ہو, ہتھیار رکھنے کا اختیار صرف اور صرف لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس ہو, تو آپ کو کیا قباحت ہے اس میں؟ میرا تو خیال ہے کہ اس میں بڑا وزن ہے اس دلیل میں. یار نہیں تو کیوں نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ بتایا نا یار کہ اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے مختلف گروپس کے. اب تمہیں میں مطلب ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں, اور یہ کتنی خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے یہ جو چھوٹے ہتھیار ہیں. ہم ایک دفعہ پہلے بھی اپنے ایک سیگمنٹ میں ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو چھوٹے ہتھیار ہیں یہ دنیا میں انسانیت کے کتنے بڑے قاتل ثابت ہو رہے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت جو رجسٹرڈ
جو لائسنسڈ چھوٹا ہتھیار ہے نا، لائسنسڈ، میں غیر قانونی ہتھیاروں کی بات نہیں کر رہا، جو لائسنسڈ چھوٹا ہتھیار ہے اس کی تعداد 50 کروڑ سے زیادہ ہے، اور ہر 1 منٹ میں پوری دنیا میں ایک شخص اس چھوٹے ہتھیار سے فائر ہونے والی گولی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور کم و بیش ہر سال 7 لاکھ افراد ان چھوٹے ہتھیاروں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد تم ذرا اعداد و شمار پر نظر ڈالو کہ اگر ہتھیاروں سے مرنے والوں کی تعداد پر نظر ڈالی جائے تو دنیا میں صرف 20% ایسے لوگ ہیں جو بڑے ہتھیاروں کی وجہ سے مرتے ہیں، 80% ایسے لوگ ہیں جو ان چھوٹے ہتھیاروں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات بتاؤں، اب کیا ہو رہا ہے کہ پہلے تو جو چھوٹا ہتھیار تھا وہ صرف چھوٹا تھا، اب یہ جو ایک نئی ایک ٹرم آ گئی ہے نا، ہر جگہ ہم سنتے ہیں سمارٹ، پہلے خواتین اور لوگوں کو اسمارٹ فون، پہلے نہیں، اس سے پہلے سمارٹ ہونے کا شوق تھا نا لوگوں کو، خواتین کا سمجھ آتی تھی، پھر چھوٹی ہو گئی، سلم ہو گئی، سمارٹ ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ جو سمارٹ گیجٹس آ گئے، کمپیوٹرز آ گئے، بڑا کمپیوٹر سمٹ کر چھوٹا چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا گیا، پھر سمارٹ فونز آ گئے، بڑے فون چھوٹے آ گئے، اب یہ جو سمارٹ ویپنز ہیں نا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور اس پر حیرانگی کی بات یہ کہ پوری دنیا خاموش ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک خبر دیکھ رہا تھا اور پڑھ کے مطلب انسان ڈر جاتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ایک سمارٹ رائفل آئی ہے، اور سمارٹ رائفل بھی ایسی وہ یعنی خوفناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ بالکل یعنی ایک آپ کہیں پہ رکھ دیں اس رائفل کو، جو بالکل نارمل سائز کی 5-6 انچ کی رائفل، اور رائفل اتنی لمبی ہوتی ہے، 5-6 انچ کی رائفل آپ کہیں پر بھی رکھ دیں۔ آسٹن نامی امریکن کمپنی ہے، اس نے یہ ایجاد کی ہے، آپ نے جہاں استعمال کرنی ہے وہاں رکھ کے آ جائیں، اپنے گھر آپ تشریف لے آئیں، اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ جائیں، اپنے موبائل اسمارٹ فون پہ بیٹھ جائیں، جیسے ہی اس رائفل کی رینج میں آپ کا ٹارگٹ آئے گا، آپ نے ایک بٹن دبانا ہے، فائر ہوگا، اور اس کی 100% ایکوریسی ہے، 100% ایکوریسی ہے۔ اور سب سے افسوس کی بات پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ لیپ ٹاپ کدھر ہے؟ اس میں زیادہ افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ خوفناک ہتھیار جو تھا یہ کچھ عرصہ پہلے تک صرف امریکن فوج کے پاس تھا، اب یہ باقاعدہ فروخت کے لیے پبلک کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور کوئی اس پر احتجاج بھی نہیں کر رہا۔ ہوئے یہ بھی بات چھوڑ دو، اس سے بھی زیادہ خطرناک بات بتاؤں، سمارٹ میزائل بھی ہے۔ سمارٹ میزائل صرف 12 انچ بڑا، 12 انچ لمبا، اور اس میں وہ سب کچھ تباہی کا اتنا ہی سامان موجود ہے جتنا کہ ایک بیلسٹک میزائل کے اندر ہوتا ہے، اتنا بڑا، ہاں میزائل، اور اس میں وہ اتنا ہی خطرناک ہے، اس میں وہ سب کچھ ہے جو بیلسٹک میزائل میں ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، 12 انچ کا میزائل، اس کی آگے روئی لگا کے آپ کان بھی صاف کر سکتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جی دنیا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے، تو کون پھیلا رہا ہے؟ کون پھیلا رہا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اچھا، یہ پہلے آیا کرتا تھا جی ایک پین پسٹل، پین کی ایک شکل ہوتی تھی لیکن پکڑا جاتا تھا کہ یار یہ پین نہیں ہے، یہ پسٹل ہی ہے، صاف نظر آتا تھا۔ اب وہ اتنا زیادہ اس کو سوفسٹیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے، اتنا زیادہ اس کو یعنی ڈیولپ کر لیا گیا ہے کہ بالکل ہو بہو وہ پین کی شکل کا ہے، اور اس کی رینج جو ہے وہ 100 میٹر سے بھی زیادہ کر دی گئی۔ پرانا پین پسٹل تو مجھے یاد ہے، سنا کرتے تھے کہ یہ تو بڑی نزدیک سے اگر گولی چلے اور وہ بھی اگر چل جائے، پین پاڑ نہ جائے تو پھر بندے کو لگ سکتی ہے، تو یہ 100 میٹر 100 میٹر تک، اور وہ بھی 100% ایکوریسی کے ساتھ۔ اس پین پسٹل کے یہ جو اس کی سوفسٹیکیشن آئی ہے، اس پر امریکن سے اعتراض کر رہے ہیں، وہاں کے جو حلقے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں کے تعلیمی اداروں میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کسی طالب علم کی پھرکی گھوم گئی ہے اور اس نے اپنے ساتھی طالب علموں کو اتنے ساتھی طالب علم مار دیے۔ یہ تو بڑی دیر سے یہ چل رہا ہے نا، اس لیے ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ پین پسٹل جو ہے وہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ یہ شکل اختیار کر گیا تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا، ہمارے تعلیمی اداروں میں تشدد بہت زیادہ۔ نہیں وہ تو ہے ادھر ہے، میں جب ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا، اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ میں نہیں تھی نا، اپنے کاموں کی میں تھی، گجرانوالہ کے بالکل پاس، یہ روزانہ چل کے پیدل جایا کرتا تھا۔ پین پسٹل کی اتنی اچھی میں بات بتانے لگا تھا جو آپ لوگوں نے مس کر، نہیں بتائیں، بس ختم ہو گیا۔ آپ کا جو گورنمنٹ کالج تھا لندن کے ساتھ جو اکاڑا ہے،
اوکاڑے کا ویزا اس وقت ایزی مل جاتا یار تھا. بتاؤ نا کیا ہو گیا؟ بس دل کو لگا لیتے ہو یار. دل کو کیا لگانی ہوتی ہے؟ آپ لوگ پڑ جاتے ہو موجوں میں. آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک اگر عقل مند بندہ ہمارے ہتھے چڑھ ہی گیا ہوا ہے تو کوئی ایسا نالج حاصل کریں جو بکس میں بھی نہیں ملتا. اس کا مزہ لیں یار. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بچے نے امریکہ میں اپنے یہ اسکول بیگ میں اپنے والد کی 3 پسٹل رکھ کے تو لے آیا تھا اور اس نے اپنے کلاس فیلوز 13 بچے مار دیے. بالکل ایسے. تو یہ جو اس کا کہنا ہے نا کہ یہ کالجوں میں زیادہ تشدد اور بڑا اموشنل اسٹوڈنٹ پائے جاتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات. بڑی بڑی خطرناک سچویشن وہاں پہ پیدا ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان. اچھا، اس زمن میں جرمن کی ایک کمپنی ہے جس نے یہ چھوٹے ہتھیاروں کا جو بے دریغ یا بیجا استعمال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑا ہی مستحسن اقدام کیا ہے، یا ایک نئی ایجاد، ایک انوویشن دی ہے. اس نے یہ کیا ہے کہ ہر ہتھیار کے ساتھ ایک RFID چپ لگا دی ہے گھڑی کی شکل میں. وہ گھڑی کے ساتھ ہوگی، جس شخص کی ملکیت ہوگا وہ ہتھیار وہی صرف اس کو استعمال کرے گا. وہ 5 ڈیجٹس کا پاسورڈ ہوگا، وہ دبائے گا، صرف اسی صورت میں وہ ریوالور یا پسٹل استعمال کر سکے گا، ادروائز وہ نہیں کر سکے گا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، بات میری کمپلیٹ نہیں تھی. اسٹوڈنٹس کے درمیان کیوں اس طرح کا جذباتی معیارہ پایا جاتا ہے؟ کیوں؟ یہ جو ان کی ہالی ووڈ والوں کی فلمیں ہیں نا، وہ بڑی خوفناک بن رہی ہیں، جدید سے جدید اسے کرتا جا رہے ہیں اور اس کو عجیب سا بناتے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو ینگ بچے ہوتے ہیں، جو ابھی پختہ یہ نو کے نہیں ہوتے، ابھی عجیجی نہیں بنے ہوتے پک کے، وہ پھر ان فلموں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بھی ادھر بچوں نے معیارے کیے ہیں کہ سپرمین والا لباس پہن کے تو بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی. اب انہوں نے سختی کر دی ہوئی ہے فلم کے اندر یا دوسری تیسری اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ڈرامے میں، اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اپنا فیک ہے، یہ سچ نہیں ہے، اور نہ ہی بچے اس پہ عمل کرنے. بالکل بالکل. یہ ریسلنگ سے پہلے بھی لکھا آتا ہے نا کہ آئی ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. اللہ آپ کی خیر کرے. دیکھیں نا پڑھے لکھے بچے جی کو فالو کرتے ہیں، تم لوگ جگتوں میں پڑھ کے تو سارا اپنا نالج خراب کر لیتے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. یار کتنا مزہ آیا کرتا تھا آخری روزوں میں، باقاعدہ کارڈز کی گنتی ہوا کرتی تھی. لے جی 30 ہو گئے، 35 ہو گئے، آج اتنے 4 اور آ گئے، 5 اور آ گئے. سر عزیز صاحب یاد ماضی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. ضرور جناب. اس حوالے سے پہلے ایک شعر آ رہی ہے، یاد ماسی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میں. ماسی نہیں، ماضی عزیز صاحب. نہیں، میرا یاد ماسی ہے نا جی. ناروبال والی ہے. بتاتا ہوں جناب، بتاتا ہوں. اب اس کو شہر سارے یاد ہو گئے ہیں، میرے والے رشتے نہیں یاد ہوئے. ناروبال والی پھوپھی ہے. سوری، میں ماسی کی بات کرنے. ماسی سکھر والی ہیں. ہاں جی، سکھر میں بھی ہیں اور چکوال بھی ہے ایک ماسی. لو جی، ماسی، یاد ماسی اس لیے میں نے کہا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری ماسی چونکہ دور رہتی تھی چکوال، تو اس لیے انہوں نے نا ہمیشہ عید کے اوپر ہمیں عید کارڈ بھیجنے ہوتے تھے. ان کے بچوں نے بھی، انہوں نے بھی. اور عید کارڈ کی شکل دیکھ کے پتا چل جاتا تھا کہ یہ کسی بزرگ کا بھیجا ہوا ہے، یہ کسی شوخ و چنچل لڑکے کا بھیجا ہوا ہے، یہ کسی لڑکی کا. سب ان کی شکلیں اور ہوتی ہیں. سب کی اپنی اپنی سوچ، ذہنیت اور طبیعت جو ہے وہ عید کارڈ سے جھلک رہی ہوتی ہے. یہ اب عید گزری ہے نا، تو میں جنید یار ساری عید یہی سوچتا رہا ہوں کہ یار اب میسج ہی پڑھ چھوڑتے ہیں. اب کبھی عید کاٹ آیا ہی نہیں. اب عید پہ وہ ڈاکیا آتا ہی نہیں ہے، عید سے 1-2 دن پہلے وہ پڑتا ہی نہیں ہے. عید کے بعد بھی کئی کاٹ پہنچتے تھے، بالکل لیٹ جو ہو جاتے تھے نا وہ بعد میں پہنچتے تھے. تو جو ڈاکیا ہوتا تھا اس کو پھر لوگ خوش ہو کے عیدی بھی دیتے تھے، اتنی خوشی ہوتی تھی وہ عید کاٹ. ہاں جی ہاں جی. اب وہ کاٹ آتے ہی نہیں ہے. اب وہ چکوال سے ماسی کے جو بیٹے ہیں وہ SMS کار چھوڑتے ہیں. یار کتنا مزہ آیا کرتا تھا آخری روزوں میں، باقاعدہ
कार्ड्स की गिनती हुआ करती थी, ले जी 30 हो गए, 35 हो गए, आज इतने 4 और आ गए, 5 और आ गए, और फिर ये भी झगड़ा हुआ करता था कि किसके नाम पर कितने आए हैं, फलां का जिक्र किस कार्ड में है, फलां भाई का बहन का जिक्र किस कार्ड में है, किस में नहीं है। छोटी छोटी बात इतराज थे कि मेरा नाम इसने क्यों नहीं लिखा, बखिदमत जनाब के बाद जो 4 नाम लिखे हैं बीच में मेरा क्यों नहीं है, बड़ा वक्त पड़ता था। वैसे ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, स्कूल कॉलेजेस में लड़कियां भी कार्ड्स देती थी, साथ चूड़ियां होती थी, मेहंदी होती थी, एक्सचेंज करती थी, जो लास्ट डे होता था। बड़ी मेहनत से, फिर उसके बाद भी एक ट्रेंड था कि बड़ी मेहनत से कार्ड्स हाथ से बनाए जाते थे, हैंडमेड। ये तो हैंडमेड अभी भी है, वैसे कहीं कहीं अभी भी है, बल्कि वो जो प्रिंटेड कार्ड्स हैं उनका ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन हैंडमेड का भी है, उसका किसी न किसी हद तक अभी भी है, उसकी भी एक अपनी खूबसूरती है। बुजुर्गों की तरफ से भेजे हुए जो कार्ड होते थे ना, उसमें ज्यादातर ये होता था कि एक अपना कलबूतर होता था, कलबूतर के मुंह में तस्बीह होती थी और साथ नीचे को बड़ा सारा सिनारी ईद मुबारक लिखा होता था, बिल्कुल, और उसके बाद नीचे लिखा होता था तुम्हारा खालू मोहम्मद अशरफ। अजीज साहब आप भूल रहे हैं उनके साथ एक फूलों का गुलदस्ता भी बना हुआ होता था। वो मैं बताने लगा हूँ, गुलदस्ता और कोयलों का होता है। नहीं, वो मैं बताने लगा हूँ कि फिर एक कार्ड होता था जो ऐसे खुड़ता था तो अंदर अमारत सी ऐसे बन जाती, वो बड़ा महंगा होता था, वो बहुत महंगा होता था। हाँ, अक्सर हम देखने जाते थे तो जो ईद कार्ड के स्टॉल्स लगा करते थे, तो जो महंगा तरीन कार्ड होता तो बड़े साइज का, वो उन्होंने अलग लगाया होता था कि इन्हों नहीं देखना, बहुत महंगा है। और जो सस्ते सस्ते होते थे 8 आने का, 1 रुपए का, वो सिंपल होता था, एक पे ही होता था, एक 1 पेज कार्ड होता था, वो अलग रखे होते थे, बुजुर्गों ने भेजा। अच्छा, एक कार्ड ऐसा भी होता था कि जो ऐसे हिलाने से ना, बड़ा याद है, वो कलबूतर या कोई चीज खाता था, या पहले ऐसे मस्जिद होती थी, ऐसे साथ ही बागबान बिल्डिंग की तस्वीर बदल जाती थी, या कोई लड़की होती थी तो वो ऐसे कार्ड हिलाने से आंख मारती थी। जो था वो था, मैं तो पहले से कोई चीज कहता नहीं। अच्छा, एक ईद कार्ड पे तो मैंने तुम्हें बताया ना कि वो कलबूतर जो है उसने तस्बीह पकड़ी होती थी। एक ये जो यंग ईद कार्ड होता था ना, उसमें कलबूतर ने अपने मुंह में रुका पकड़ा होता है। हाय हाय वास्ते रब दा तू जामी वे कबूतरा, वो वाला वो कबूतर होता है। इस तरह के बेशुमार वैरायटी वाले ईद कार्ड पाए जाते थे, और जितनी जज्बे और खुशी से दूसरी शॉपिंगें होती थी ना, कपड़ों शपड़ों की, जुत्ती की, ये वो, उतने ही जज्बे के साथ ईद कार्ड भी खरीदे जाते थे। बच्चे जो हैं, हाँ जी, बच्चे अपनी जेब खर्च से, पॉकेट मनी से ईद कार्ड खरीदते थे बकायदा, लड़ के वालदैन से पैसे, और अब ये सारा काम इनमें आ गया। हाय हाय हाय, इतना बुरा आया है, इतना बुरा आया है कि एक हम बनाते हैं SMS ईद के चक्कर में, उस पे ऊपर ना जिसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखा होता है, ना नीचे भेजने वाले का नाम लिखा। वो 100 बंदे को कटाल सेंड करके दे हो गया। अब मुझे इस तरह के जितने आएंगे, मुझे क्या पता किसने भेजा हुआ है। अब चलो, एक सहूलत है, एक टेक्नोलॉजी ने आपको एक फैसिलिटी दी है, कम से कम इतना तरद्दुद तो किया जा सकता है थोड़ी सी अपनाइयत पैदा करने के लिए कि आप जिसको भेज रहे हो कम से कम उसको एड्रेस कर लो, उसको इतना तो एहसास हो कि चलो यार इसने अपने हाथों से मेरा नाम टाइप किया है, वरना कहीं तो अपना नाम लिखना नहीं याद, अपना नाम लिखते दूसरे का बंदे को बात भेज देते। अच्छा, कई अजीजी टाइप बंदे क्या करते हैं, उनको कोई अच्छी अंग्रेजी वाला आए ना मैसेज, उसके ऊपर नीचे से मोहम्मद लतीफ काट के तो नीचे अजीजी लिख के भेज देते। करो, ऐसे मैसेज भी आते हैं कि लिखा भेजा मोहम्मद जमील ने होता है, उसको मोहम्मद लतीफ ने भेजा होता, मोहम्मद लतीफ ही लिख के भेज। एग्जैक्टली यार, ये तो चलो ईद का मैसेज होगा। मैं तुम्हें एक मैसेज सुनाऊं, अल्लाह मुझे माफी दे देता हूँ, तुम्हारी हंसी ना रुके। एक मेरे दोस्त बेवकूफ बेचारा, उसको एक मैसेज आया उसके किसी दोस्त की तरफ से, उसका वालिद फौत हो गया, तो उसने अंग्रेजी में मैसेज बना के उसको भेज दिया। लो जी, उसने समझा कि ईद का मैसेज है, उसने उसका नाम उठा के नीचे अपना नाम लेके 20-25 दोस्तों को भेज दिया। सीरियसली? उसके घर फोन आने शुरू हो गए, यार बड़ा अफसोस हुआ, चाचा जी फौत हो गए। कोई फोन करके कह रहा कि यार चाचा जी तो पिछले साल भी मरे सन, सेकंड शिफ्ट लाई है चाची और वो आगे से हैरान, वो कहता हुआ क्या? फिर उसने कहा कि यार मुझे किसी दोस्त ने भेजा था मैसेज, मैंने समझा ईद का है, मैंने उधर से अपना नाम लगा के भेजा। उनका तेरा बेड़ा गर्क
یہ ابے کی فوتگی کا میسج ہے. کہتے یار عید والے دن آیا میں کیا کروں, ہو جاتی ہے مسنگ اس طرح. ساری باتیں ایک جگہ. عزیز صاحب اگر آپ نے میسج بھی کرنا ہے موبائل پہ تو کم از کم ایک لائن لکھیں, لیکن اوپر جس کو بھیج رہے ہیں اس کا نام اور نیچے اپنا نام تو لکھیں, تاکہ وہ فیل تو کرے کہ کوئی میری فکر کر رہا ہے, میرے لیے اس نے میسج کیا ہے. بالکل جس طرح تم ہر بریک میں بیٹھ کے کرتی ہو, محنت سے کرتی ہو سارے میسج, یہ اس طرح کرنے چاہیے, مگروں نہیں لانا چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا, بولو. اور دودھ نہ دہی نہیں یہیں یہیں بے دفعہ نہ کبوتر نہ کان نری باں باں. ناظرین, عید کے ملبوسات پر لگنے والے سیزن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف فیشن ڈیزائنر زیوی ایس, اور ان کے ہمراہ ہے ایک روایتی ٹیلر ماسٹر. جو نہیں, اس کو کس لیے آپ میرے ساتھ بٹھا لیتے ہو تم فضول بندے کو؟ ان کا نقطہ نظر بھی سامنے آنا چاہیے. اور نظر تو اس کی ویسے کمزور ہے, نقطہ اس نے کیا بتانا ہے؟ اور بھائی میں استاد آدمی ہوں, استاد کیوں محلے کے بچوں کو ویلڈنگ سکھاتے ہو؟ اور کچھ سیکھ لے مجھے سے, سیکھ لے. اور انڈیا کے ٹی وی پر دیسی دوائیوں کی مشہوری میں بھی بیٹھا ہوتا ہے, ادھر فیشن شو میں بھی آ کے بیٹھ گیا. اور بھائی پی بی ایس میرے سے صحیح بات کر. پی بی ایس پی بی ایس پتہ نہیں کون سے پلاسٹک کے پائپ کا نام لینا شروع ہو گیا. اور سی بی ایس کون سا انسانوں والا نام ہے؟ لگتا ہے ٹرانسپورٹ کمپنی کا نام ہے. دفاع ہو منہ سے بڑی اینک لگا کے آ گئی. بات سونا, منہ کہنے کتنی بڑی اور منہ بیچ میں اتنا سا پھنسایا ہوا ہے. یار ایک انہوں نے بات تو کرنے دو نا. اچھا سر بتائیں, آپ کا عید کا سیزن کیسا لگا؟ سیزن تو بہت اچھا لگا جی, ماشاءاللہ. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ تنگ ہوئے. اچھا جی, لوگ تانگ ہوئے, پھر تانگ آ کے انہوں نے اس کو پھینٹی لگائی اور پھر یہ تانگ بھانگ ہوا ہے. کیوں؟ بس ہر عید پہ کپڑے نہ دینے کی وجہ سے اس طرح کے درزیوں کو ضرور کوٹ پڑتی ہے. پہلے کو پھوپھی تائی کی موت کا بہانہ لگاتے تھے, اب بیچارے لوڈ شیڈنگ کا بہانہ لگاتے ہیں. اور نہیں ہے بھائی, کوٹ اس دفعہ کی نہیں تھی, وہ کوئی پرانی رہتی تھی, وہ مارا انہوں نے. شاباش. اور مجھے تو لگتا ہے محلے میں چوریاں بھی کرتے ہیں. بولتے جا. پرانی کوٹ کون سی رہتی تھی, جو یہ کوٹ تھی یا کمیٹی تھی جو رہتی تھی پرانی؟ اچھا یار میری بات سنو, یہ جو عید کے موقع پہ وقت پر کپڑے نہ دینے کا معاملہ ہے, یہ تم لوگوں کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے, تلخی تم لوگوں کے ساتھ بھی تو ہوتی ہوگی. ہوتی ہے مگر اس طرح کی نہیں ہوتی. وہ کیسی ہوتی؟ اللہ معاف کرے, ان کی دکان تو ہر عید پہ تھانہ بنی ہوتی ہے. بیچارے وہاں بیٹھ کے تو بیان دے رہے ہوتے ہیں گاہکوں کو. ہمارے پاس ویسے تو جنریٹر ہوتا ہے, مگر لوڈ شیڈنگ جو نہیں واقعی اتنی ہو رہی ہے کہ گاہک بیچارے سارے نہیں بھگتے جاتے. ویسے ایک فرق تو ہوتا ہی ہے نا, ان کے پاس آتے ہیں بیچارے مسکین غریب سے ان پڑھ گاہک, ہمارے پاس پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں. ان کو اگر ایک سوٹ ہم ٹائم پہ نہیں دیتے تو ان کی الماریاں بھری ہوتی ہیں, وہ جا کے کوئی اور پہن لیتے ہیں. ان کے پاس جس نے آنا ہے اس نے بیچارے نے سارے سال میں ایک سوٹ سلانا ہے, وہ بھی نہ اگر اس کو ٹائم پہ ملے گا تو انہیں پھر درزی لمیاں پانے ہے جا اتنا سیانا سلوک کا سینہ آتا ہے. پیچھے منہ تیری اسپیشلٹی کا سلوک کا سینہ آتا ہے, اپنی طرف سے بڑی سمر کلیکشن بتا رہے. اسے بیسٹ کہتے ہیں پینڈو سلوک کا. اچھا بھلا میں انٹرویو دینے آئی, اس کی گفتگو سن کے میرا تو دماغ معاف ہو گیا. خیر جائے ایڈا تو انٹرویو دے نہ لا, جتی تو پہلے لا لئیے. اور بھائی نے خوشی کی گل کر دی تو اٹھ کے نچنا شروع کر دینا. دیکھیں یہ باز نہیں آ رہا, جو نہیں اس کو منع کر لو کہ تمہارا مہمان ہے, پلیز اپنے گیسٹ کو خود سنبھالو. او بھائی میں جدی پشتی درزی ہوں, میرا دادا بھیجتی درزی, میرا باپ بھیجتی درزی. وہ باپ بھی بھیجتی درزی, وہ باپ بھیجتی جو ہر بڑی عید پہ بکرا چوری کیس میں پکڑا جاتا. چھوٹی عید پہ کوئی کسی کی فوتگی کا بہانہ لگاتا تھا, بڑی عید پہ کہتا تھا جی ابا پھڑی آ گیا نہیں تو میں سوٹ دے دینا. جنید صاحب ابا پھڑی آ گیا تو تم تو سی ہو, اس نے کون سا کاٹ کاٹ کے دینے تھے تمہیں. جنید صاحب ہم تو پیشہ ور لوگ ہیں, ہم نے تو یہی کام کرنا ہے. اس نے جس بوتیک میں کپڑے لگائے ہوئے ہیں بسنت آ رہی ہے, اس نے اس میں پتنگیں لگا لینی. بے دفعہ ہو, اتنا تو پیشہ ور آدمی. دیکھی ہوئی ہے میں نے تم جیسوں کی دکانیں, 2 گھنٹے بارش ہو تو پانی شاپ میں گھس جاتا ہے, پھر مشینیں اٹھا کے اوپر لکڑ کی پرچھتی ڈالی ہوئی ہے اس پہ چڑھ جاتی ہے. کہاں گینٹوں پہ کھڑے ہو کے اوپر سے سوٹ پکڑ رہے ہوتے, اور اترا استاد
کپڑے پریس کرنے والے پھٹے کے نیچے چھپا ہوتا ہے. سوٹ اگر نہ سیا ہو تو شاگرد کہہ دیتے ہیں جی استاد جی دوائی لینے گئے ہوئے ہیں, اور اگر سوٹ سیا ہو تو استاد خود کہہ رہا تھا میں نہیں کدی کام شاگرداں تے چھڈیا, میں آپ پتر کام ڈیل کر. میری عمر کا لحاظ کر. عمر کا لحاظ تم خود نہیں اپنی کا کرتے, میں کس لیے کروں؟ ہے تمہاری عمر لوگوں سے بےزتی کروانے کی. جتنی تمہاری عمر ہو گئی اپنے گھر کے دروازے کے آگے ٹرے میں گچک لگا کے بیٹھو رہو. خیر جا تو دودھ نہ دئی نہیں یہیں بے دفعہ نہ کبوتر نہ کان نری باں باں شوخا جاہل آدمی. مجھے اس طرح کے جاہل بندوں کے ساتھ نہ بٹھایا کرو, میں تمہیں بتا دوں آئندہ میں نے نہیں آنا انٹرویو دینے کے لیے. چلو ٹھیک ہے جاؤ پھر آ جانا. آپ اٹھ کے جان دی بجائے مینو ٹورن دی. شرم نہیں آتی ویسے تمہیں؟ کیا ضرورت ہے تمہیں ٹی وی پہ انٹرویو دینے کی؟ میری بات سنو ZVS, تم بھی ہمارے مہمان ہو, وہ بھی ہمارے مہمان ہیں. کریکٹ یور سیلف جونی, میں گیسٹ ہوں, یہ مہمان بھی نہیں ہے پرونا ہے. زیادتی کر رہا ہے. اترا پیلے سوٹاں نو کالے بٹن لان والا پائی, وکھرے بٹن لگتے نہیں لگتے, سوٹ تے مکھیاں بیٹھی ہیں. اور جب بھی اس طرح کے کسی پرانے درجے کی دکان میں جاؤ مشین کو تیل دے رہا ہو. اللہ جاندے اتنا تیل تے کسی چنگے بھلے بندے دی گڈی نہیں کھاندی جنی انہاں نے مشین کھا جاندی. نویں مشین نہیں لینی, وہ سوتری نو تیل دئی جاندے. او بھائی ٹوٹی فروٹی اور کیوں میرے پیچھے پہ گئے ہیں؟ جو نہیں اس کو منع کر لو. کیا منع کروں, اس نے تمہیں ٹوٹی فروٹی کہا ہے تو اسی لیے تو میری ہنسی نہیں کر رہی, ٹوٹی فروٹی کہہ دیا. اور تو کھٹی میٹھی گولی دے منہ والا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے کوئی اس کو شرم حیا؟ ایسا موڈ میں نے ڈیزائن بنایا پلازو, اور اس کا نام کھلے پاؤں سے آنا پجامہ. اچھا ZVS, عید سیزن لگا کیسا ہے؟ بہت اچھا, اتنا بزنس آیا ہے جونی, اتنا بزنس آیا ہے تمہیں کیا بتاؤں. جیسے پیکج والے فون کے میسج نہیں آتے, اس طرح بزنس آیا اس دفعہ. تو اللہ کا بڑا شکر ہے. وہ کیسے افورڈ کر لیتے ہیں تمہارے اتنے مہنگے ڈریسز یار؟ یار لوگوں کے پاس کوئی تھوڑا پیسہ نہیں ہے, یہ تو ویسے لوگوں کو رونے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. یہ بھی کہتے جاتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا, کچھ نہیں کہا. اور ہوٹل اور بوتیک بھی بڑے ہوتے ہیں, لوگ پہنتے بھی ون سمنا ہے اور کھاتے بھی کمال قسم کا ہے. اچھا جی ماں صاحب, آپ کا سیزن کیسا لگا؟ اور سیزن تو میرا بھی بڑا اچھا لگا جی. اچھا, 10 دن پہلے میرے 2 کاریگر کام چھوڑ کے چلے گئے. رونے شروع. آگے او بھائی آگے بتی نے کام خراب کر دیا. بتی بھی اسی کو کلے کو لے دے گئی بیچارے کو. تو عید سے 3 دن پہلے بڑی بہو کو اللہ نے خوشی دکھا دی. اچھا بیچارا گھنگرو بن کے وہ خوشی سے نچتا رہی. شوقیا بچی نو ہسپتال نہیں لے آنا لے جانا. درجی ہو یا رکشا چلاتے ہو؟ بیٹا میرا 2 مہینے ہو گئے دبئی چلا گیا ہوا ہے. تو تم بھی اسی کے ساتھ چلے جاتے, کس لیے گاہکوں سے بےعزتوں نے بیٹھ گئے ہوئے. ہر اس طرح کے درجی کی دکان کے بعد جو نہیں عید سے 3-4 دن پہلے لکھ دیتے ہیں عید کی بکنگ بند ہے. ہائے بکنگ کون سی اتنی تم نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کھولی ہوئی, کاریگر نہیں بڑھاتے, بکنگ بند ہے. اچھا چلیں آپ دونوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جی پہلے ان سے کر لیتی ہوں. بزرگ تو میں دہی پلے کھانا ہے. میں مطلب وہ بزرگ ہے نا, تو اس لیے میں ان سے پہلے سوال کر لیتی ہوں. آپ مجھے بتائیے, آپ نے کوئی نیا ڈیزائن دیا تھا؟ انہوں نے کتوں ڈیزائن دینا ہوتا ہے, لوگ آگے ان کو جو ڈیزائن بتاتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں. ڈیزائن تو ہم لوگ دیتے ہیں مارکیٹ میں, ان کو تو آگے کسی نے کہا کہ کالر چوڑا کر دو, چوڑا کر کے چوڑے ہوئے بھیج دیں. کسی نے آگے کہہ دیا تیرا وڈا کر دو, انہوں نے وڈا کر دیا. کسی نے کہا کھیرے دے دو, کھیرے بھی نال لائے. زیادہ سے زیادہ ان کا فیشن یہ ہوتا ہے کہ فرنٹ جیب کبھی نیچے کر لی, کبھی اوپر کر لی, کبھی دائیں کر لی, کبھی بائیں کر لی.
وہ ایک جیب کو سیاپا ڈالا ہوتا ہے ڈیزائن کے چکر میں کسی کی ماننی بھی چاہیے. سوری انہیں کی مانتے ہو, اپنی بھی کبھی منوا لیا کرو, عقل ہو تو اپنی کو منوائے نا. بالکل یار تم نے کون سا تیر مارا ہے, تم نے کیا ڈیزائن دیا ہے؟ آپ کی کیا لائن تھی؟ میں نے تو اس دفعہ جو ڈیزائن دیا ہے وہ بچوں کے لیے اتنا ہٹ ہوا ہے نا. اچھا. میں کیا بتاؤں, جیسے بچے کو بوٹوں میں نہیں لائٹنگ ہوتی, اس دفعہ میں نے بچوں کے کپڑوں میں بھی لائٹنگ لگا. اچھا سیریسلی؟ بچے اتنا شوق سے, اتنا اٹریکٹو تھا وہ ڈیزائن. تو بجلی تھی نہیں, کسی کی لائٹ تو جلی نہیں. چلو وہ بجلی کے ساتھ چلنے والا تھوڑا ہوتا ہے, پھر اس میں تو سیلس وغیرہ رکھ کے میں نے ڈیزائن کیا. اچھا. اور ینگسٹرز کے لیے میں نے اتنا کمال ڈیزائن دیا نا, فیمیلز کے لیے فراک اور نیچے پلازو, واو. اور میلز کے لیے میں نے اوپر شارٹ کرتا اور اس کے ساتھ بھی پلازو. پر ZVS یہ تو عام درزی بھی بنا رہا ہے. تو عام درزی انہوں نے کون سا ڈیزائن بنانا ہے بیوقوفوں نے. ان کی دکان پہ تو قدرتی ڈیزائن بن جائے تو بن جائے, کہیں نیچے گاہک کے کپڑے پڑے ہوں اوپر سے چھت چو جائے تو بن جائے ڈیزائن, یا کسی شاگرد سے سالن گر جائے تو ڈیزائن بن جائے. انہوں نے کہاں سے بنانا ہے فراک اور پلازو. ان کی تو بیچاروں کی دکان کسی پلازے میں نہیں ہوتی, اپنی گھر کی ڈیوڑی میں دکان کھول کے بیٹھے ہوتے. شوقیہ, میرے بھتیجے کے سسر کا سکا پلازا ہے. سکا پلازا؟ اوہو, میرے سکے بھتیجے کے سسر کا پلازا ہے. دفاع ہو, پلازا ایڈے دور دے رشتے دار نے تو چکر انہوں چڑھے. سکا پلازا, شرم نہیں آتی. خیر جائے تو کھلے پہنچے والے پجامے کا نام پلازو رکھیا ہے. اب پتر تو ادھر جمیا ہی نہیں سی جب میں خواجہ مجید صاحب نو اے پلازو سی کے دینا ہونا تھا. ہے کوئی اس کو شرم حیا؟ ایسا موڈ میں نے ڈیزائن بنایا پلازو, اور اس کا نام کھلے پہنچ والا پجامہ. اور بیٹا 30 سال پہلے فانٹا والے پلازو پا کے بچے سکول جاندے سی. اس کو کہو بند کر دیا اپنی بکواس. اس نے پلازو رولنا شروع کر دیا. پانٹا نے کون سے پلازو ہوتے تھے؟ یار بات تو اس کی ٹھیک ہے, کھلے پانچوں والا پجامہ ہی ہے نا پلازو, اور کیا ہے؟ اس کی بات ٹھیک ہے نا, اس کو بٹھائیں میں چلا جاؤں. رہنے دو بس, بہت ہو چکی. ZVS ایتھے کر لے فنکشن. ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.